جیسے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو چکا ہے، ہم عید کی خوشیاں بھی منا چکے ہیں، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو حالت رمضان میں تھی اور ہماری جو حالت اب ہے، دونوں حالتوں میں کیا فرق ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھ رہے تھے، رمضان میں ہم تراویح پڑھ رہے تھے، رمضان میں ہم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کر رہے تھے، رمضان میں ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کر رہے تھے۔ مگر اب رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہماری کیا سچویشن ہے، آج کی اس گفتگو میں ہم اسی پر انشاءاللہ غور کریں گے۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ ہماری اکثریت نے رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہم نے نمازیں پڑھی اور اس طریقے سے پڑھی کہ ہمارے دلوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو لذت ہے اس کو محسوس کیا۔ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور الحمدللہ اس طریقے سے کی کہ ہم نے قرآن کریم کو دل سے لگایا، اس پر غور کیا، اس پر تدبر کیا۔ ہم نے راتوں کو قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، طاق راتوں میں ہم جاگے اور اللہ کے ان بندوں میں ہم شامل ہوئے جن کے بارے میں اللہ سورہ سجدہ کے اندر قرآن میں کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں اور وہ راتوں کو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ رمضان ایک ٹریننگ سینٹر، ایک ٹریننگ کیمپ تھا، ایک یونیورسٹی تھی۔ کیا اس یونیورسٹی میں ہم نے ایک مہینہ جو عبادتیں کی، جو محنت کی، جو ریاضت کی، اس کے بعد ہم نے تقویٰ کی ڈگری حاصل کی؟ کیا رمضان میں ہم نے صبر کی جو 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ کسی مصیبت پر صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں پر آدمی جمع رہے جس کو الصبر علی الطاعہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ گناہ کے کام کو آدمی گناہ کا کام کرنے پر قادر ہو، گناہ کا کام کر سکتا اور پھر بھی گناہ کا کام نہ کرے، اس کو الصبر عن المعصیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے رمضان سے سیکھیں۔ رمضان میں ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، ہم حلال اور جائز چیزوں سے دور رہے، تو کیا اب ہم ناجائز چیزوں سے دور رہیں گے؟ یہ سبق ہم نے حاصل کیا۔ کیا اپنے خواہشات پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا ہنر ہم نے رمضان میں سیکھا؟ اپنے نفس سے جد و جہد کرنے کا، اپنے نفس سے جہاد کا، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے لڑنے کا ہم نے اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر ہم نے کوئی طریقہ پیدا کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں تب تو الحمدللہ ہمارے رمضان کے روزے کامیاب رہے، ہماری رمضان کی محنتیں کامیاب رہیں، ورنہ پھر ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم ناکام ہو گئے، ہم اس یونیورسٹی سے پڑھ لکھ کر کے بھی ناکام رہ گئے، ہمیں کامیابی نہیں مل سکی، اور ہم لعلکم تتقون جو اللہ نے کہا کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے اس امتحان پر کھرے نہیں اتر پائے۔ محترم ناظرین، رمضان ختم ہو چکا ہے، رمضان ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادتیں کی، مگر کہیں ہم اس عورت کی طرح نہ ہو جائیں جس کے بارے میں رب العالمین قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا۔ اے مسلمانوں، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اس بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جانا، کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جس نے اپنے سوت کو تیار کیا، اپنے دھاگے کو تیار کیا، اور اس کے بعد من بعد قوت، اس کو بڑی طاقت لگا کے، بڑی کوشش اور انرجی صرف کر کے اس دھاگے کو، اس سوت کو تیار کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ انکاسا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ ڈالا۔ اپنی ساری محنت پر اس عورت نے پانی پھیر دیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور،
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اطاعت کا کام کرنے کے بعد گناہ کے کام سے، نیکی کا کام کرنے کے بعد معصیت کے کام سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ کہاں ہم تراویح کی نمازیں پڑھ رہے تھے، کہاں ہم فرائض سے لاپرواہ ہو گئے، کہاں ہمارے گھروں میں ٹی وی بند تھی، ہمارے گھروں میں ناچ گانے بند تھے، اور آج ہمارے گھروں میں بے حیائی اور برائی کے سارے اڈے کھل گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عید کے موقع پر جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو تو نے رمضان کے روزوں کو مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس شکر کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا، اس شکر کو ہم نے ناچ گانوں سے بھر دیا، اس شکر کو ہم نے شراب و کباب سے بھر دیا۔ یاد رکھے میرے بھائیوں، کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کسی نیکی کے کام کرنے کے بعد جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس شکر کی ایک علامت یہ کہ ہم اور اللہ کی رضا کا کام کریں، ہم اور نیکی کا کام کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے اور زیادہ دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کوئی عمل کرنے کے بعد اگر ہم اسٹاپ کر جاتے ہیں، ہمارے اس نیکی کے کام میں، اس نیکی کے سلسلے میں بریک لگ جاتا ہے، رک جاتا ہے وہ نیکی کا کام، تو اس کا مطلب کہ ہم نے صحیح طریقے سے رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کریم میں تعلیم دی، اپنے نبی کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ انسان کو آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے وہ اللہ جو رمضان کا رب ہے، وہی شوال کا رب ہے، وہی ذی القعدہ کا رب ہے، وہی ذی الحجہ کا رب ہے، وہی سال کے 12 مہینوں کا رب ہے۔ ہم ایسا سلوک نہ کریں، ہم ایسا طریقہ نہ اپنائیں کہ گویا ہم اپنے زبان حال سے، اپنے عمل سے ہم ایسا ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ رب العالمین صرف رمضان کا رب ہے، باقی مہینوں کا رب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین استقامت کا دین ہے، ہمارا دین نیکیوں پر جمنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رب العالمین قرآن کریم میں اپنے نبی سے کہتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے میرے حبیب آپ بھی نیکی کے کاموں پر جمے رہیے، اور آپ اپنے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ایمان پر چلنے والے لوگ ہیں، اے نبی آپ ان کو بھی استقامت کا حکم دیجیے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، اللہ کے دین کی طرف استقامت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو۔ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں لیکن نیکی ختم نہیں ہوئی ہے، نیکی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ رمضان کے روزے ختم ہو گئے، نفلی روزے رکھیں، تراویح کی نماز اب آپ نہیں پڑھتے تو قیام رمضان ختم ہوا ہے، قیام اللیل ختم نہیں ہوا ہے، تہجد کی نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل، راتوں کو تہجد پڑھا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ راتوں کو قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ ومقربۃ الی ربکم، اور یہ تمہارے رب سے تم کو قریب کرنے والی چیز ہے۔ ومغفرۃ للسیئات، اور گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ ومنہاۃ عن الاثم، اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ مطردۃ للداء عن الجسد، اور انسان کے جسم کو بیماریوں سے اور تکلیفوں سے بچانے والی چیز ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی اور امام احمد مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حضر میں کبھی قیام اللیل ترک نہیں کرتے تھے، اور آپ اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور راتوں کو اتنے طویل قیام کرتے تھے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں ورم آ جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، اور صحابہ آپ سے سوال کرتے تھے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کیوں ہیں، آپ اتنی کثرت سے کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں ما نعلم عملا اشد من مکابدۃ اللیل ونفقۃ المال، کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں سب سے مشکل اگر کوئی کام ہے تو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ پوچھا گیا ما بال المتہجدین من احسن الناس وجوہا، امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ امام صاحب کیا بات ہے کہ راتوں کو تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں؟ تو امام صاحب جواب دیتے ہیں قال لأنہم خلوا بالرحمن فألبسہم نورا من نورہ
فرمایا کہ چونکہ تہجد پڑھنے والے راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ راتوں کی تاریکی میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ اپنے نور کو اور اپنی روشنی کو اپنے ان بندوں کو اپنی روشنی کا اپنے نور کا لباس پہناتا اور ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کی توفیق اسی آدمی کو ملتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو انسان گناہوں میں جکڑا ہوا ہو اس کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی، اس کو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں اذا لم تقدر علی قیام اللیل وصیام النہار، جب راتوں کو تمہیں قیام اللیل کرنے کی اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہ ملے فاعلم انک محروم، تو یاد رکھو تم بد نصیب ہو، مکبل کبلت کا خطیئتک، اور تمہارے گناہوں نے تمہارے گناہوں کی زنجیروں نے جکڑ کے رکھا ہے، تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ کے رکھا ہے، اس لیے تم راتوں کو قیام اللیل نہیں کر سکتے ہو۔ محترم ناظرین، راتوں کو قیام اللیل کریں، صرف رمضان کی تراویح پر اکتفا نہ کریں، رات سال کے 11 مہینے جتنی اللہ آپ کو توفیق دے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں اللہ کے وہ بندے اللہ کے دوسرے بندوں سے الگ ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ نے ان بندوں کو ممتاز قرار دیا ہے۔ وہ اللہ کے ایکسیلنٹ بندے ہیں، وہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا وہ شخص جو راتوں کی تاریکیوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کے آگے سجدہ کرتا ہے، اپنے رب کے آگے قیام کرتا ہے، اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے، کیا وہ آدمی جو ہے یہ سارے کام کرے اور جو نہ کرے دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ محترم ناظرین، رمضان ختم ہوا ہے، قرآن نہیں ختم ہوا۔ یقیناً قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے رمضان، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن کو لپیٹ کر کے الماریوں کی زینت بنا دیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس میں غور، اس میں فکر، اس میں تدبر اور اس کے اوپر عمل، یہ سال کے 12 مہینے ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے صرف رمضان میں قرآن کو پڑھا اور لپیٹ کر کے رکھ دیا تو اس قرآن کی ناقدری کرنے کا، اس قرآن کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا اور اس قرآن کو اس کا حق نہ دینے کا گناہ ہمارے ذمہ آئے گا۔ محترم ناظرین، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں تدبر اور تفکر کا سلسلہ ہم باقی مہینوں میں ترک کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں محترم ناظرین، رمضان کے روزے ہم نے مکمل رکھے، رمضان کی عبادتیں ہم نے بڑے شوق کے ساتھ پوری کیں، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری کہ ہم کثرت سے اللہ سے استغفار کریں۔ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم جب کوئی عبادت کریں تو اس عبادت کی تکمیل پر ہم استغفار کریں، اس لیے کہ عبادت کے دوران ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کچھ چوک ہوئی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار استغفار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مناسک حج پورے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم مناسک حج کو پورا کر لو تو اللہ کو یاد کرو۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو، عرفات کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وَاسْتَغْفِرُوا، اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ یعنی حج جیسی عظیم عبادت کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے جہاں 4 لوگوں کی مجلس بیٹھی ہو، مجلس کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں کفارہ مجلس کی جو دعا سکھائی گئی اس کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ہم اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو خط لکھتے تھے، اپنے گورنروں کو، اور کہتے تھے کہ استغفار کرو اور صدقہ کرو، اور کہتے تھے کہو جس طریقے سے تمہارے باپ آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہتے تھے کہو جس طریقے سے تمہارے باپ ابراہیم نے کہا تھا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور کہتے تھے کہو جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور جیسے حضرت یونس نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظاہر ہے پیغمبروں کی ان تمام دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گورنروں کو خط لکھ کر کے کہا کرتے تھے رمضان ختم ہو گیا، اب استغفار کرو، توبہ کرو، تاکہ ہماری رمضان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ محترم ناظرین، رمضان ختم ہو گیا، لیکن ہمیں اور آپ کو
اپنے دل میں یہ خیال ضرور لانا چاہیے اور اس بات کا ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنی نیکیوں کے بعد لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مومنون کے اندر اپنے نیک بندوں کی ایک علامت بتاتا ہے، فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی قسم اگر ہمارے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی، ہم نے بڑے روزے رکھ لیے، ہم نے بڑی تراویح پڑھ لی، ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے، یہ خیال ہمیں برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نیکی کے بعد انسان کو اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل، کہتے تھے عمل سے زیادہ اس بات کی فکر کرو کہ عمل قبول کیسے ہوگا، عمل سے زیادہ اس بات کی توجہ کرو، اس بات کی فکر کرو کہ عمل قبول کیسے ہوگا۔ الم تسمعوا قول اللہ عز وجل، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سب کے عمل قبول نہیں کرتا، اللہ متقیوں کے عمل قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے چند وہ چیزیں بتا دوں جو علامت ہوتی ہیں عمل کے قبول ہونے کی۔ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، ہمارے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، تراویح قبول ہو گئی، تلاوت قبول ہو گئی، نشانی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلی نشانی یہ ہے نیکی کے بعد نیکی کی توفیق کا ملنا۔ اگر آپ رمضان میں نیکیاں کرتے رہے اور رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ آپ کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ نیکی کا کام کرنے میں آپ کو لذت محسوس ہو، آپ کو لطف آئے، آپ کو اچھا لگے، آپ کا نفس فرحت محسوس کرے۔ اگر انسان نیکی کرنے کے ٹائم اپنے دل پر جبر محسوس کرے، اس کے نفس کے اندر تنگی محسوس ہو، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ لیکن نفس جو ہے پوری خوشی کے ساتھ، اگر پوری لذت کے ساتھ اگر نیکی کا کام کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوئی۔ اور تیسری جو علامت ہے نیکی کے قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی نیکی انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر نیکی کرنے کے بعد انسان کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ڈر بھی اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اس کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ نیکی کا کام کرنے کے بعد اگر انسان کے اندر دینی غیرت بیدار ہو جائے، اس کے دین کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے رب کے ساتھ کوئی مذاق کرے، کوئی اس کے دین کے ساتھ غلط سلوک کرے اور اس کی غیرت جاگ جائے، اللہ کی حرمت پامال اور اس کی غیرت جاگ جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نیکی انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے۔ اب ایک آخری چیز محترم ناظرین، رمضان ختم ہو گیا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت خوش ہیں کہ الحمدللہ ہمارا رمضان اس لاک ڈاؤن کے اندر بہت اچھا گزرا، ہم نے بڑی عبادتیں کی، مگر یاد رکھیں شیطان کبھی کبھی اس راستے سے بھی ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو جتانا، نیکی کرنے کے بعد نیکی اپنے آپ اپنے دل کے اندر ایک قسم کا غرور محسوس کرنا، ایک قسم کی خود ستائی محسوس کرنا، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان جتانے کے لیے نیکی نہ کرو۔ جب انسان کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتانا منع ہے تو رب العالمین اگر ہم نے اس کی رضا کے لیے نیکی کی ہے تو ہم یہ جتائیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم اللہ پر نعوذ باللہ احسان جتائیں تو یہ بہت بڑی گمراہی اور شیطان کا بہت بڑا جال ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات کے اندر بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ پر احسان مت جتاؤ، رسول پر احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت اور توفیق دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑپن نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے تلاوت کی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس نے ہمیں توفیق دی، ہمیں رمضان کے روزے ملے اور ہم نے رکھے، ہمیں رمضان کا مہینہ ملا اور ہم نے صدقہ اور خیرات کیا، ہم نے صدقہ فطر کیا، ہم نے زکوٰۃ دی۔ محترم ناظرین، نیکی کرنے کے بعد نیکی پر اترانا اور غرور کرنا اور اپنے تقویٰ پر گھمنڈ کرنا، یہ انسان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو رمضان ختم ہوا ہے، نیکی ختم نہیں ہوئی، اللہ کی بندگی ختم نہیں ہوئی، عبادت ختم نہیں ہوئی، صدقہ فطر ختم ہوا ہے، عام نفلی صدقہ خیرات ختم نہیں ہوا ہے۔
رمضان کے روزے ختم ہوئے، لیکن عام نفلی روزے، شوال کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، یہ سارے روزے ہم رکھیں۔ ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ قیام رمضان ختم ہوا لیکن قیام اللیل ختم نہیں ہوا۔ تراویح کی نماز ختم ہوئی، 5 وقتہ نمازیں ختم نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، رمضان ختم ہوا ہے، ایمان نہیں ختم ہوا ہے۔ ربانی بنیے، رب العالمین کے پکے اور سچے بندے بنیے، استقامت پر رہیے، دین پر جمے رہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری تراویح، ہمارے قیام اللیل، ہمارے روزوں، ہماری نمازوں، جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر مرض، ہر بلا، ہر وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کا امن و امان ہم سب کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔